تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے۔ تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 100 جہانوں سے آگے بھی 100 جہاں ہوتے تب بھی ان میں سما نہ پاتی۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینا جیسا ہے۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھوئے بیٹھے ہو؟ جو خزاں کے بعد سکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجرے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا دعاؤں کا سلسلہ تب تک نہیں رکے گا۔ قبول ہے انتظار، پھر وہ جتنا بھی چاہے۔ آپ میری رضا سے نہیں ملتے تو پھر اس کی رضا سے ہی صحیح۔ جب بس میں اور کچھ نہیں رہا ہے تو تہجد کا سجدہ ہی صحیح۔ آپ سے نہ ہو سکے تو کیا ہوا، آپ کو بنانے والے سے ہی ملاقات صحیح۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کی سوا اور کچھ نہیں۔ وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ نیند نہیں اترتی نگاہوں میں تو اشارہ سمجھ لیجئے، سکون نہ ملے کہیں بھی تو رات کے آخری پہر سر کو سجدے میں جھکا لیجئے۔ دنیا نہیں مانتی تو کیا ہوا، آپ اس کو منا لیجئے جس کی یہ دنیا ہے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو۔ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ میں تو فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں، میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی۔
میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی۔ میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جیسا اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے، وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے، کہ جب کسی چیز کو نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، بے شمار مانگوں گا، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے؟ میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کر دوں؟ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کی سوا اور کچھ نہیں۔ وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو، کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔